اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اعمال شب نیمہ شعبان کے اعتبار سے حاضری کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں آپ کی خدمت میں اعمال شب نیمہ شعبان اور اعمال روز نیمہ شعبان کے حوالے سے مختصر چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک شعبان اور اس نیمہ شعبان کی اور بالخصوص منجی عالم بشریت حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ جلد سے جلد مولا ظہور فرمائے، ہم سب ان کے اعوان انصار میں شمار ہو سکیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شب نیمہ شعبان، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں شریعت کا حصہ بنا کر پیش کی جا رہی ہیں، اس کے لیے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شب نیمہ شعبان یعنی 14 تاریخ کو یا 14 تاریخ کے دن میں قبروں پر جانا، اہل قبور کی زیارت کرنا یا ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یا ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا کیسا ہے اور کیسے کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ بہرحال آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کر دوں کہ یہ سب چیزیں صحیح ہیں، جائز ہیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے ہمارے مذہب اسلام میں۔ لیکن سب سے اہم بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو شب نیمہ شعبان یعنی 14 تاریخ ہے جو شعبان المعظم کی، جس کو ہم شب ولادت حضرت حجت بھی مناتے ہیں، اور شب نیمہ شعبان یعنی یہ حضرت حجت کی ولادت سے پہلے بھی اس شب کو ایک اہمیت حاصل تھی، اور وہ اس سبب سے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو محترم و مکرم مہینہ بنایا ہے، معظم مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، اس مہینے میں اعمال انجام دینا، دعا و استغفار، توبہ، اور اس مہینے میں استغفار کرنے کے لیے تو بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے اذکار ایسے وارد ہوئے ہیں کہ جس کے سلسلے ملتا ہے کہ آپ کی گزشتہ زندگی کی جو گناہوں کی زندگی، گناہ آلود زندگی ہے، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے توبہ کرنا بےحد نہایت ہی مفید ہے۔ بہرحال اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک روزہ بھی رکھا جائے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ مبارک شعبان میں، شعبان المعظم میں اس کی پہلی تاریخ کو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے میری مدد فرمائی۔ لہذا یہ نصرت پیغمبر ہے کہ اگر روزہ رکھ لیا جائے۔ پھر پیغمبر اعظم اور امام سے مروی روایت میں ہے کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں 4 روزے رکھے پے در پے تو اس نے گویا اپنے رزق کی ضمانت خدا سے لے لی، یعنی اس کا رزق کثیر ہو جائے گا۔ بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا کیونکہ مختصر وقت ہے، اور آپ کی خدمت میں بالخصوص جو ابھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نیمہ شعبان کے اعمال ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس دن کے حوالے سے معاشرتی اعتبار سے جو سوال کیے جاتے ہیں، جو رسمیں ہمارے یہاں پھیل چکی ہیں کہ اس دن کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس دن اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کل کے دن یعنی شب نیمہ شعبان یا 14 تاریخ کے دن میں قبور کے اوپر جانا، اہل قبور کی زیارت کے واسطے جانا، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن کل کے دن کوئی احادیث میں وارد نہیں ہوا ہے، کل کے دن کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، یہ ایک لوگوں کا بنایا ہوا اپنا طریقہ ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں خود اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر ہفتے اہل قبور کی زیارت کے لیے جایا جائے، ان کے لیے زیارت پڑھی جائے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کیا جائے، ان کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور ان کو فاتحہ خوانی کے ذریعے سے اور جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں ان کو یاد کیا جائے، کوئی نہیں۔ بہرحال اب آئیے اس شب کے اعتبار سے جو ہمارے مذہب میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے رسول اللہ کے بعد اور رسول اللہ کی زندگی میں جو روایات اس شب کے لیے وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب اس شب کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔
انتہائی مبارک رات ہے. اس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام اس رات کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل و بالا تر ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس رات کے اندر خداوند کریم کی بارگاہ میں عبادات کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہے اور دعا و استغفار و مناجات کرتا ہے تو گویا اس نے شب قدر کے بعد سب سے بافضیلت رات میں ان تمام چیزوں کو انجام دیا. اور جب خداوند کریم دیکھے گا کہ ہمارے بندے نے اس رات میں ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے دعاؤں کی مغفرت طلبی، دعاؤں کے لیے توبہ و استغفار کیا تو خداوند کریم اتنا کریم ہے کہ اس کی رحمت انشاءاللہ جوش میں آئے گی اور وہ اپنے گناہگار بندوں کو انشاءاللہ ضرور بخشے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام نے بتایا کہ اس شب کی یہ قدر و منزلت ہے کہ شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے. پروردگار اس رات میں اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے اور بندوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے. کوشش کرو کہ اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کرو. یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ اس رات نہیں واپس کرتا. یعنی جو اس کی بارگاہ میں شب نیمہ شعبان حاضر ہو کے دست دعا بلند کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اس کے اوپر ضرور نازل فرماتا ہے اور اس کو ضرور بخش دیتا ہے. لیکن خداوند کریم کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوا جائے گویا کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اس سے پہلے یہ اقرار کر کے جائیں، اس سے پہلے یہ عہد کر لیں، اس سے پہلے ہم اس طریقے سے مستحکم اور مضبوط ہو چکے ہوں کہ پروردگار جن گناہوں کے لیے تیری بارگاہ میں معافی طلبی کے لیے اور مغفرت طلبی کے لیے اور اس کی تمام جو بھی خطائیں، گناہ اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے معافی و استغفار طلب کرنا چاہتا ہے. پروردگار ان سب کو درگزر فرما دے تو اس طرح سے آئے کہ گویا پروردگار سے ایک پکا اور مستحکم وعدہ کر رہا ہو کہ پروردگار اب آج رات اگر تو بخش دے گا تو اب انشاءاللہ آئندہ زندگی میں مجھ سے انشاءاللہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے. تو پروردگار عالم بہت رحیم و کریم ہے، انشاءاللہ معاف فرمائے گا. یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ کسی معصیت کا سوال نہ کرے. یعنی انسان کوئی بھی سوال کرے خدا کی بارگاہ میں، اس کے رزق کے حوالے سے سوال ہو، شادی کے حوالے سے سوال ہو، مسائل دینیہ ہو، مسائل دنیاوی ہو، کوئی مسائل اس کے حوالے سے سوال کرے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، جو بھی پریشانیاں اس کو لاحق ہیں اس کے لیے اگر سوال کرتا ہے پروردگار کہتا ہے اس شخص کو خالی ہاتھ، اس سائل کو، سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ پلٹانا اپنے خدا ہونے کے برخلاف سمجھتا ہوں کہ اس کو. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی حاجات کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھے. اور وہی تو ہے کہ جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. اور وہ مستجاب کرنے والا مستجاب الدعوات کیسا؟ پروردگار عالم. کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب یہاں پر آگے یہ بات کو میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو اگر بہتر سمجھتا ہے تو اسی وقت پورا کر دیتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن، جب کوئی بندہ خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یا تو پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے یا پھر پروردگار عالم اس دعا کے ذریعے سے اس کی بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے یا پروردگار عالم اس کی ان دعاؤں کو جس کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھا ہے ان دعاؤں کو وہ اسٹاک کر کے اپنی بارگاہ میں رکھ لیتا ہے کہ دنیا میں اس بندے سے بہت گناہ ہوئے لہذا ہم اس بندے کے بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے جو اس کو اجر دینا چاہتے ہیں لہذا وہ چیزیں برزخ میں، وہ چیزیں بہشت میں، وہ چیزیں قبر میں جو دعائیں اسٹاک ہیں وہ اس کا بدل بن جائیں گی اور اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. بہرحال بندہ مومن اگر دعا کر اور یقیناً دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے، دعا کرنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
بہت تھک گئے ہیں صاحب دعا کرتے اتنا زمانہ ہو گیا. نہیں، دعا بہت زیادہ کرنا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ دعا ہمیشہ کرتا رہے. بغیر دعا کی نماز قبول نہیں کی جاتی. روایات میں آیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو بغیر دعا کے نماز ہوتی ہے وہ مار دی جاتی ہے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خدا کیوں نہیں سنے گا اور کیوں نہیں عطا فرمائے گا. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اپنی دعاؤں کو کیا جاتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے پروردگار بس ہمیں یہ چاہیے، بس ہمیں اتنا چاہیے، بس ہمیں فلیٹ چاہیے، بس ہمیں زمین چاہیے، بس ہمیں مکان چاہیے، بس ہمیں گاڑی چاہیے، فور ویلر چاہیے، تمام طرح کی چیزیں آپ کی خدمت میں کروں. یہ بس خدا کو محدود کرے دے رہا ہے. خدا بند کریم کے لیے جب کہا جاتا اللہ اکبر، اس کی ذات اکبر ہے، کتنی بڑی حد ہی نہیں ہے معلوم نہیں. لہٰذا دنیا کی ہر شے اس کے آگے ہیچ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لہٰذا جو مانگا جائے وہ بغیر بس کے مانگا جائے، اتنا مانگا جائے کیونکہ تم جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، لیکن خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور خدا کی یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، خدا کی یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اس کی بارگاہ میں یہ نہ کہو کہ بس یہ چاہیے، جتنا مانگنا مانگو. ہاں یہ ہے کہ جو مانگو جائز مانگو، جو مانگو وہ دنیا و آخرت کو بہتر کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ جس سے میری دنیا بہتر ہو جائے. بہرحال آپ کی خدمت درد کریں کہ خدا بند کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں سے عطا ہونے کے بعد انسان کو ایسا تھوڑی نہ عطا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں عطا ہوتا ہے دنیا میں. آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھ دو ذہن میں آ رہا. ہندوستان ہی کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ناظرین کرام بہتر جانتے ہیں. جو لوگ بھی طالب علم کے زمانے میں ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہوں گے تو انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا. محمود غزنوی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوئی. وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور جب حکیم صاحب کے پاس پہنچے تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ دوا آپ کی تیار ہو جائے گی لیکن اس کے لیے شہد کی ضرورت ہے. لہذا وہ شہد ڈھونڈنے کے لیے نکلے. شہد کہیں سے مہیا نہ ہوا تو آخر میں ان کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ کیوں نہ بادشاہ کے دربار میں چلا جائے. اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور وہاں دست سوال پھیلائیں گے تو وہاں سے شاید مایوس نہ لوٹنا پڑے. لہذا شاید وہاں کام ہو جائے گا. یہ بادشاہ کے محل کے باہر پہنچے اور اس کے بعد دربانوں سے بتایا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، کچھ کام ہے. بادشاہ سلامت کے وزیر صاحب جو تھے یا جو دربان صاحب تھے وہ لے کے اندر گئے. وزیر تک بات پہنچی، وزیر نے بادشاہ تک بات پہنچائی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کہا کہ بھائی حاضر کیا جائے. حاضر ہوئے. کہا کہ کس لیے حاضر ہوئے؟ کہا کہ بادشاہ مجھے ایک بیماری ہے، جس بیماری کا علاج کرانے میں حکیم کے پاس پہنچا. حکیم نے بتایا کہ آپ کی دوا بننے کے لیے شہد مہیا نہیں ہے، لہذا آپ شہد لے کر آئیے. شہد کے لیے میں نکلا اور مجھے کہیں شہد دستیاب نہیں ہوا تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ کے خزانے میں ضرور شہد مہیا ہو سکتا ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں آ گیا. کہا کتنا چاہیے؟ کہا یہ میرا پیالہ ہے، یہ میرا ظرف ہے، یہ میرا برتن ہے، اسے بھر دیجئے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا میرے پیالے کو، میرے ظرف کو، میرے برتن کو بھر دیجئے، ایک مرتبہ بادشاہ نے آواز دی اپنے خزانے جن کے ہاتھ میں تھے خزانے والے کو کہ ہمارے دربار سے اس کو 3 ڈبے یا 3 ٹنکیاں جو بھی آپ کہیں 3 کنٹینر اس کو عطا کیے جائیں. اچھا بھائی، بادشاہ سلامت نے کہا وہاں پہ چون چرا کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بادشاہ نے کہا اور عطا کر دیے گئے. وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت سے کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اس نے مانگا تھا ایک ظرف میں جو لے کے آیا تھا کہ اتنا شہد مل جائے دوا بن جائے، اور آپ نے اس کو بغیر مانگے اتنا عطا کر دیا. اب سنیے گا جو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ بس نہیں کہنا چاہیے بلکہ جتنا ہو سکے مانگو اور اس طرح مانگو کہ پروردگار دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بھی بہتر کرے. اور جو لو وہ اس لیے لو کہ پروردگار تو اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، تیری رضا کے لیے ہم یہ کام کریں گے اس لیے تو اس سے طلب کرو. تو بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بادشاہ سے جیسے ہی وزیر نے پوچھا تو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ ہے رعایا، یہ ہے فقیر، یہ ہے غریب، یہ کمزور ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس کا ہدف ہے یہ پیالہ بھر جائے. اس کے مانگنے کی استطاعت اتنی تھی کیونکہ یہ رعایا ہے، لیکن میں تو ایک سلطنت کا بادشاہ ہوں، لہذا بادشاہوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ جتنا مانگا جائے اتنا عطا کیا جائے. ایک دنیاوی بادشاہ کی سوچ یہ ہے کہ اگر انسان ایک برتن میں مانگے تو انسان اس کو اتنا زیادہ عطا کرے اور پھر اس کی بارگاہ میں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اگر جتنا بھی مانگا جائے پوری زندگی بھی مانگا جائے تو اس کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دعاؤں کی استجابت کے اعتبار سے بہت بہترین رات ہے. بہرحال
وقت کی محدودیت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں تو کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ بہرحال یہ وہ رات ہے کہ جس میں پروردگار نے ہمارے لیے اس طرح قرار دیا جیسے شب قدر کو پیغمبر کے لیے، لہذا اس رات میں دعا و ثناء پروردگار کی کوشش کرو۔ اس رات کی برکتوں میں عظیم ترین برکت یہ ہے کہ اس رات میں سلطان عصر حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا له الفداء کی ولادت بسعادت 255 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اس رات میں مولا کی ولادت بھی ہے، لہٰذا اس ولادت کے صدقے میں اس رات کی منزلت اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس رات میں چند اعمال یہ ہیں کہ غسل جو باعث تخفیف گناہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں شب نیمہ شعبان یعنی 14 کو رات میں 15 کی شب میں شب نیمہ شعبان اگر غسل کرتا ہے تو یہ گناہوں کے لیے تخفیف کا یعنی کمی کا سبب ہے۔ بہرحال آپ اس رات میں کوشش کریں کہ انشاءاللہ غسل ضرور فرمائیں۔ غسل کا طریقہ وہی ہے جو عموماً آپ تمام غسلوں میں جانتے ہیں، اسی طریقے سے غسل کیا جائے گا، نماز و دعا و استغفار کے ساتھ شب بیداری یعنی شب بھر بیداری یعنی رات میں بیدار رہ کر خدا بند کریم کی عبادت کی جائے۔ اور جیسا کہ امام سجاد صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ روایت میں ہے کہ اس رات میں شب بیداری کرنے والے کا دل، مولا فرما رہے چوتھے امام جو وہ کرتے تھے وہی فرما رہے کہ شب بیداری کرنے والے کا دل روز قیامت مردہ نہیں ہوگا، یعنی جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس رات عبادت کرنے والا جو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا انشاءاللہ پروردگار اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں کرے گا۔ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کا اسی شب کے حوالے سے بہت زیادہ ثواب وارد ہوا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو اس رات کے بہترین اعمال میں ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت انشاءاللہ ضرور پڑھے۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کم از کم زیارت یہ ہے کہ پشت بام پر جائے، یعنی گھر کی چھت کے اوپر جائے اور جانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ داہنی طرف اور ایک مرتبہ بائیں طرف تھوڑا اپنے کو جنبش دے، اور اس کے بعد سرکار حضرت ابا عبداللہ حسین سید الشہداء علیہ السلام ارواحنا له الفداء کے مرقد منورہ کربلا مقدسہ کی طرف اپنے چہرے کو کر کے اس طرح سے سلام کہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر سی زیارت گویا ایسی ہے، اگر اخلاص ہے، اگر نیت ہے تو انشاءاللہ یہ زیارت آپ کی گویا ایسی ہے کہ جس سے آپ نے مولا کے حضور جا کر ذریعہ مقدس کو تھام کر زیارت سید الشہداء کی ہو۔ جو شخص جہاں بھی ہے اسی طریقے سے حضرت کی زیارت کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ اسے حج و عمرے کا ثواب دیا جائے۔ ہم باب زیارات میں سے اس زیارت کو، اس رات کی مخصوص زیارت کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ مصنف کتاب حضرت علامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے ذیل میں جو مولا کی خاص زیارت آج کی شب کی مناسبت سے وارد ہوئی ہے وہ آپ مفاتیح الجنان میں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اسے ضرور پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جناب شیخ توسی، شیخ مفید، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا ہے، جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی انشاءاللہ، اس کو ضرور بالضرور انشاءاللہ اگر وقت ہو تو اس رات ضرور تلاوت فرمائیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں اس رات کے حوالے سے ایک چیز اور عرض کر دوں اور اس کے بعد آپ حضرات کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ابان بن تغلب کے واسطے سے نقل کی گئی، اور ان سے پہلے بہت سارے راویان ہیں کہ جن کی طرف سے امام صادق علیہ السلام نے گفتگو کی ہے اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ جب نیمہ شعبان کی رات آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں یعنی اپنی زوجہ کے حجرے میں گئے۔ آدھی رات کے بعد آپ اٹھے اور عبادت میں مشغول ہو گئے، یعنی یہ شب نیمہ شعبان کی رات تھی۔ اس وقت تصور نہیں کر سکتے آپ، نہ وہ امام کی ولادت کی شب تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے امام اس وقت تو وجود ہی نہیں تھا، رسول اللہ کی بات چل رہی ہے، نہ اس وقت آپ کے اعتبار سے جو سماج میں چیزیں چل رہی ہیں وہ تھا۔ تو اب اس اعتبار سے میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی
جو فضیلت ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے تو فضیلتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن پیغمبر کے زمانے سے اس رات کو فضیلت اور افضلیت حاصل ہے۔ اس کے بعد عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پیغمبر حجرے میں موجود نہیں ہے۔ خیال پیدا ہوا کہ شاید کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، لہٰذا چادر سنبھال کر تلاش میں نکل پڑی اور مختلف ازدواج کے حجرے میں جائزہ لیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت سجدے کی حالت میں ہیں اور جیسے چادر زمین پر پڑی ہو، اس عالم میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت موجود ہے۔ کون؟ پیغمبر خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد زمین سے چپکی ہوئی جس طرح سے چادر پڑی ہو، ایسے حضرت خدا کی بارگاہ میں۔ قریب جا کر دیکھا تو دیکھا آپ سجدے میں ایک دعا پڑھ رہے ہیں۔ وہ دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے، سجد لک سوادی وقیا علی، اس طریقے سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ایک مختصر دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، اس کو مفاتیح الجنان میں دیکھیے تو دوبارہ حضرت اس کی تلاوت فرما رہے ہیں سجدے کی حالت میں۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا تو عائشہ دوڑ کر اپنے بستر پر گئیں۔ آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ سو رہی ہیں۔ فرمایا یہ کیا طریقہ ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی رات ہے؟ اس شب نیمہ شعبان کہتے ہیں، اس میں روزی تقسیم کی جاتی ہے، زندگیاں لکھی جاتی ہیں، اور حج میں جانے والوں کے نام اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ حج میں جانے والوں کے ناموں کا فیصلہ اسی شب میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم آج کی رات پروردگار عالم اس کثرت سے بندوں کو معاف کرتا ہے، یعنی جو انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس شب میں حاضر ہوتا ہے، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حج پہ جانے والوں کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے، اسی رات میں کثرت سے بندوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جو قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، اور خدا ملائکہ کو آسمان سے زمین کی طرف نازل کرتا ہے، اور اسی رات نماز جعفر تیار پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب وارد ہوا ہے۔ خدا بندے کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس شب کی برکتوں سے، یہ تو مختصر سے اعمال تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے، لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر یہ تو ابھی شب نیمہ شعبان، اس کے بعد شب نیمہ شعبان کے بعد روزے نیمہ شعبان، انشاءاللہ خدا بندے کریم آپ کو توفیق دے اس شب کے اعمال کیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت حجت سرکار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں توسل کیجیے گا، اور ان کی ولادت میں خوشی منائیے گا، ان کی خوشی میں خوش ہوئیے گا، اور ان کے ظہور پر نور کے لیے دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ ان کے تعجیل کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ منجی عالم بشریت انشاءاللہ جلد سے جلد ظہور فرمائیں اور تشریف لا کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، تمام ظالموں کو ٹھکانے لگائیں، اور اس دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں۔ انشاءاللہ خدا بند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب ان کے اوان انصار میں شمار ہو جائیں، اور جب وہ تشریف لائیں تو ہم سب ان کے ساتھ ان کی ہمراکاب ہو کر دشمنان دین سے انشاءاللہ برسر پیکار ہوں۔ آخری کلام میں آپ کی خدمت میں حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت و سعادت کے مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یوں اپنی بات کو تمام کرتے ہیں کہ کتنی مدت سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، تو انتظار خدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنا نہ لگیں آپ کے دیوانے پر، لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔